السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اب دوسرا ہے اخفا۔ اخفا کہتے کسے ہیں اسے سمجھتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد، وہی نون ساکین یہی ہے، اب وہی تنوین کے بعد دو زبر، دو زیر، دو پیش، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا کتنے؟ 15 ہیں۔ تا ہے، سا ہے، جیم ہے، دال ہے، زال ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ضا ہے، فا ہے، قاف ہے اور ایک یہ قاف ہے۔ کل 15 ہو گئے۔ 2 4 1 5، 5 2 7، 7 2 9، 9 1 10، 10 2 12، 12 2 14، 14 1 15۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین میں اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہر ایک کی مثال دیکھتے ہیں۔ پہلے تا کی دیکھتے ہیں، جیسے فَمَن تَبِعَ، تو یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا گیا؟ تا آیا، اور تا کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ یہ تا حروف اخفا میں سے ہے، تو اب یہاں کیا کریں گے؟ ہم نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اخفا کریں گے، نون کو چھپائیں گے وہاں۔ فَمَن تَبِعَ اس طرح پڑھیں گے۔ تنوین کی مثال جیسے خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور تنوین کی مثال جیسے خیر تجدوہ، تو یہاں دیکھیں تنوین ہے، یہ تنوین کے بعد کیا آیا؟ یہ تا آیا، اور تا کس میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اب یہاں ہم نون یا تنوین کو کیا تنوین میں اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے، جیسے خیر تجدوہ۔ اب سا کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ من راتن، تو یہاں نون جو ہے، یا نون کیا؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد سا آیا، یہ سا کس میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اب یہاں نون میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، یعنی نون کو چھپانا ہے، یعنی ہم کا غنہ کرنا ہے، جیسے من ثمرۃ۔ تنوین کی مثال جیسے قولا، ثقیلا، تو یہاں دیکھیے تنوین ہے لام کے اوپر، تنوین کے بعد کیا آگا؟ یہ سا آیا، تو سا کس میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اب یہاں تنوین میں ہم اخفا کریں گے، قولا ثقیلا۔ اب جیم کی مثال لیتے ہیں، نمبر 3 جیم، جیسے کہ من جوع، من جوع، تو نون کیا ہے؟ یہاں ساکن ہے، اور اس کا جیم آیا، اور جیم کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اب یہاں نون میں ہمیں کیا؟ نون میں اخفا کرنا ہے، یعنی نون کو چھپانا ہے، تھوڑا غنہ کرنا، جیسے من جوع۔ تنوین کی مثال جیسے فصبر جمیل، تو یہاں دیکھیے را کے اوپر جو ہے، را کے اوپر کیا؟ تنوین ہے، اور اس کے بعد جیم آیا ہے، اور جیم کس میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اب یہاں ہمیں تنوین میں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، پڑھنا ہے، یعنی چھپانا ہے، غنہ کرنا ہلکا، جیسے فصبر جمیل۔ اب دال کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ من دونکم، تو نون ساکن ہے، اس کے بعد دال آیا، اور دال کس میں سے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو یا نون ساکن میں کیا کریں گے؟ ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کو چھپا کر کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے، من دونکم۔
اور تنوین کی مثال جیسے کأسا دہاقن، تو دیکھیں یہاں تنوین کے بعد دال آیا، یہ دال کیا ہے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں تنوین میں ہم اخفاء کریں گے، یعنی چھپا کر کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے، جیسے کہ کأسا دہاقن۔ اب دال کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ میں ذہب، تو یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال آیا اور ذال حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ، نون کو چھپانا ہے، یعنی غنہ کرنا ہوا پڑھنا ہے۔ میں ذہب، تنوین کی مثال جیسے صراع ذالک، تو یہ دیکھیں عین کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد ذال آیا اور ذال کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب یہاں تنوین میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخفاء کرنا ہے، پڑھنا ہے صراع ذالک۔ اب ذا کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، تو نون کے بعد دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد زا آیا اور زا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ۔ اور تنوین کی مثال جیسے سعیداً زلقاً، دیکھیں یہ تنوین ہے دال کے اوپر، تنوین کے بعد کیا آیا؟ زا آیا، اب زا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب ہمیں تنوین میں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، پڑھنا ہے سعیداً زلقاً سین۔ اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ ما صفیحہ، تو یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد سین آ گیا حروف اخفاء میں سے ہے جو، تو اب کیا کرنا؟ نون میں ہمیں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے، جیسے کہ ما صفیحہ۔ اور تنوین کی مثال جیسے قولا سدیداً، یہ لام کے اوپر جو ہے دو زبر ہے، یہ تنوین میں سے ہے، تنوین ہے، اس کا سین آیا، تو سین حروف اخفاء میں سے ہے، تو جب سین آیا تو یہاں تنوین میں ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، پڑھیں گے کیسے؟ قولا سدیداً۔ اب حروف اخفاء میں سے جو 8واں حرف ہے شین ہے، اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے ما شکر، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آیا اور شین کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، یعنی یہاں نون کو چھپا کر کے پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے، جیسے کہ ما شکر۔ اب تنوین کی مثال جیسے عذاب شدید، یہ دیکھیں با کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے اور اس کے بعد شین آیا، تو اب شین حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب تنوین میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کریں گے، جیسے کہ عذاب شدید۔ حروف اخفاء میں سے 9واں جو حرف ہے وہ صاد ہے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ میں صلصال، نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ صاد ہے، اب صاد کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے ایک حرف ہے، تو اب یہ نون میں کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے، نون کو چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ میں صلصال۔ التنوین کی مثال جیسے عملا صالحا، دیکھیے تنوین کے بعد کیا آیا؟ صاد ہے، اب صاد حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب یہاں تنوین میں کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، غنہ کریں گے، جیسے کہ عملا صالحا۔ اب حروف اخفاء میں سے جو 10واں حرف ہے وہ ضاد ہے، اب اس کی مثال لیتے ہیں، ضللت، دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ ضاد آیا، اب ضاد کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے، جیسے کہ ضللت۔ تنوین کی مثال جیسے عذابا ضعفا، دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا؟ ضاد آیا، اب تو ضاد آیا تو تنوین میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، کیونکہ ضاد حروف اخفاء میں سے ہے، تو پڑھنا ہے عذابا ضعفا۔ اب حروف اخفاء میں سے جو 11واں حرف ہے وہ طا ہے، اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ من طین، دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ طا ہے، اب طا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون ساکن میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے، پڑھنا ہے ہمیں من طین۔ اور تنوین کی مثال جیسے سبحا طویلا، یہ دیکھیں ہا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد طا آیا ہے، اب طا کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب تنوین میں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے،
پڑھنا ہے ہمیں سبحان طویلا. اب حروف اخفاء میں سے جو 12واں حرف ہے وہ ضا ہے. اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ ما ظلم، تو نون ساکن ہے، یہ دیکھیں، اس کے بعد ضا آیا ہے، تو اب نون میں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے ہمیں ما ظلم. اور تنوین کی مثال جیسے سحاب ظلمات، تو یہاں با کے اوپر دو پیش ہے، یہ تنوین میں سے ہے. اب تنوین اس کے بعد ضا آیا ہے، تو اب ضا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب تنوین میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے ہمیں پڑھنا ہے سحاب ظلمات. 13واں حرف ہے وہ فا ہے. اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ میں فروج، تو یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد فا آیا ہے. اب فا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون میں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے کہ میں فروج. اور تنوین کی مثال جیسے سبلا فجاجا. دیکھیے تنوین، لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آیا ہے. اب فا کس میں؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب یہاں تنوین میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے کہ سلا فجاجا. اب حروف اخفاء میں سے 14واں جو حرف ہے وہ قاف ہے. اب اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ میں قبل، تو دیکھیں نون ساکن کے بعد قاف آیا. اب قاف کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب نون میں یا نون ساکن میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے کہ میں قبل. تنوین کی مثال جیسے فتح قریب، تو یہاں دیکھیے یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف آیا. اب قاف یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں تنوین میں کیا کرنا ہے؟ اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے فتح قریب. اب حروف اخفاء میں سے جو 15واں حرف ہے، یعنی لاسٹ حرف، آخر جو حرف ہے وہ کاف ہے. اب اس کی مثال جیسے کہ میں کتاب، نون ساکن ہے، یہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ کاف آئے. یہ اب کاف حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب یہاں نون ساکن میں کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے کہ میں کتاب. اب تنوین کی مثال جیسے رسول کریم، تو یہاں دیکھیں تنوین ہے لام کے اوپر، اور اس کے بعد کیا آیا؟ کاف آیا. یہ کاف کے اوپر زبر ہے، تو کاف آیا، تو اب کاف حروف اخفاء میں سے ہے، تو اب یہاں تنوین میں اخفاء کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. جیسے کہ رسول کریم.